آپ مولانا سید عباس عابدی صاحب کو کیا کر آپ اس شان محمد و آل محمد کی مجلس پڑھیں. بسم اللہ. مومنین تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں. آگے 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 آ جاؤ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جشن عید میلاد النبی زندہ باد، حیدری. مومنین و مؤمنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين ونور السماوات والأرضين ورحمة للعالمين. سيدنا ومولانا مولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي الزهراء محمد. صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. وعلى أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان با ایمان، سب سے پہلے آپ سب کو مبارک ہو. عظیم مناسبت پر مبارکبادی ہم پیش کر رہے ہیں. یہ میلاد صادقین کی محفل ہے. دو عظیم اللہ کے نمائندوں کی محفل ہے. ان کی آمد سے صرف اہل ایمان ہی کو خوشی نہیں ہوئی بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو خوشی ہوئی. دلیل بھی قرآنی ہے. اپنی طرف سے ہم بات کوئی کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارا مزاج ہم نے بنا لیا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کریں. جب ہم سے بہتر بولنے والے ہیں تو خود کیوں بولیں. انہوں نے تاریخ میں یہ غلطی کی ہے وہ آج تک بھگت رہے ہیں کہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے چھوٹے بولا نہیں کرتے. اور جنہوں نے یہ غلطی کی ہے آج تک بھگت رہے ہیں اور دنیا میں مسلمانوں کی دربدری بتا رہی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی غلطی کی کہ حضور کے ہوتے ہوئے اپنا دماغ لڑایا. اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان ان کی ہر نافرمانی اور سرکشی کو اجتہاد کا نام دیتے ہیں.
میں اس اجتہاد پہ لعنت کے جو نبی کے نص کے مطابق جو نبی مکرم کے نص کے خلاف کوئی بات ہو وہ اجتہاد نہیں ہے، سرکشی ہے، ہم نہیں کرتے۔ بفضل خدا ہماری طرف سے کبھی اپنے دماغ کو ہم زور دے کر خامہ خواہ جھنجٹ میں نہیں ڈالتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی بات ہے، ان کی بات کو آپ تک پہنچاتے ہیں، بیچ میں اسی لاؤڈ اسپیکر کی طرح ہمارا کمال ہے، کوئی اور کمال نہیں ہے۔ آپ صلوات پڑھیں محمد والے۔ حسین سورت جسے سورہ قلم کہا جاتا ہے، اور میں نے آج کی اس میلاد کی محفل کو انہی نورانی آیتوں کے ذریعے سے آغاز کیا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون کیا ہے فی الحال رہنے دیجیے۔ والقلم، قلم کی قسم، وما یسطرون، اور جو کچھ قلم سے لکھا جائے اس کی قسم۔ عجیب بات ہے، اللہ وہ ذات کہ جس ذات کی ہر کوئی قسم کھائے، لیکن اللہ تعالی قلم کی قسم کھا رہا ہے۔ والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور جو کچھ قلم سے لکھا جائے اس کی قسم۔ قسم قلم کی دعوات کی کھا کے کیا کہہ رہا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے حبیب اپنے پروردگار کی نعمت سے آپ دیوانے نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی نے ہذیان کا الزام دیا ہے، کسی نے رسول اللہ کے دماغ پر حملہ کیا ہے، کسی نے رسول اللہ کو دیوانہ کہا ہے، قدرت کو جوش آ گیا ہے۔ تم کس بات کو روک کر کے یہ الزام دے رہے ہو؟ قلم و دوات رسول مانگ رہے ہیں، تم روک کر کہہ رہے ہو کہ نعوذ باللہ دماغ ٹھیک نہیں ہے، اسی قلم کی قسم۔ کہ میرا نبی، میرا حبیب، میرا رسول اپنے پروردگار کی نعمت سے مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونَ، اے حبیب آپ نے برداشت کر لیا نا، پوری دنیا کی ساری اجرتیں آپ پر قربان کرتا ہوں، ساری نعمتوں کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، ایسی انگنت نعمتیں دوں گا کہ قیامت تک کوئی گننے والا گن نہ سکے، شمار کرنے والا شمار نہ کر سکے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونَ کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لامحدود کہہ رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ اخلاق کے آخری درجے پر، عظیم درجے پر، اس میلاد کی اس محفل میں اس عظیم خلیق عظیم کی مبارکبادی بھی قبول کیجئے، اور اس کے فرزند کہ جس نے اس کی شریعت کو زینت دی، اس کی شریعت کو زندگی دی اور اس کی سنت کو زندہ کیا، اس نے اس کے احکام کو بلند کیا اور اس کے دین کی آبرو کو اجاگر کیا۔ اس کا نام ہے صادق آل محمد۔ اب آئیے واپس قرآن مجید کی طرف۔ نون، یہ نون کیا ہے؟ قرآن مجید میں 29 سورے ایسے ہیں کہ جن سوروں کا آغاز کچھ حروف سے ہوا ہے، جس کا ترجمہ، تفسیر، معنی آج تک کسی کو نہیں پتا۔ قرآن ہے، الف لام میم
کیا مطلب؟ قرآن کا کوئی بھی آپ نسخہ اٹھا لیجئے، کسی بھی مسلک کا اٹھا لیجئے، ترجمہ جس کا نیچے دیکھیے کیا لکھا انہوں نے، کچھ نہیں، الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں. تفسیر کیا ہے؟ نہیں. معنی کیا ہے؟ نہیں معلوم. الف لام را کیا مطلب؟ قاف کیا معنی؟ نہیں. کاف ہا یا عین صاد کیا مطلب؟ کسی کو نہیں معلوم. اچھا جس پر نازل ہوا اس کو تو معلوم ہے نا. بے شک معلوم ہے، اس نے بھی نہیں بتایا. کمال کی بات ہے نا کہ اگر وہ بتا دیتا تو ہمیں بھی معلوم ہو جاتا. اسے کہ علم تو ایسی چیز ہے جیسے چراغ سے آپ دوسرا چراغ جلائیں. ہمیں معلوم نہیں تھا، جس کو معلوم تھا اس نے بتایا، ہمیں بھی معلوم ہو گیا. لیکن جس پہ یہ نازل ہوئے حروف اس کو معلوم ہے پھر بھی نہیں بتاتا. چلیے اس کے بعد وہ ذات کی جو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن بھی جس کے ساتھ ہے اسے علی کہتے ہیں، وارث قرآن. اس کو نہیں معلوم، معلوم ہے، اس نے بھی نہیں بتایا. پھر وارث علی حسن ہے، معلوم ہے، معلوم ہے، بتایا نہیں بتایا. حسین کو معلوم ہے، حسین نے بھی نہیں بتایا. ہر معصوم امام کو معلوم ہے لیکن معنی نہیں بتایا. تو جب معنی ہی نہیں معلوم ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے مسلمان کہ قرآن میں نعوذ باللہ بیکار حروف آ گئے؟ کہیں گے نہیں بیکار تو نہیں. تو بیکار نہیں تو اس کا کام کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ جانتے کم سے کم اس کا فائدہ کیا ہے؟ کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں کوئی بھی کہے قرآن کافی تو یہ منہ پر تماچا مارتا ہے. کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. کافی ہے تو بتاؤ اس کا کیا معنی؟ ہماری جہالت اللہ نے رکھی تاکہ ہم محتاج رہیں محمد کے، محتاج رہیں علی کے، محتاج رہیں وارثان قرآن کے. اور کیا فائدہ ہے؟ دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. جب تک قرآن ہے اہل بیت ہے، اہل بیت جب تک ہے قرآن ہے. یہ دونوں جدا بھی نہیں ہو سکتے. اب اگر کوئی کہے نا کہ ہم امام مہدی کو نہیں مانتے تو ہم کہیں گے بتاؤ قرآن ہے تو قرآن کے ساتھ کوئی اہل بیت کی فرد بھی ہونی چاہیے. وہ کون ہے جو قرآن کے برابر ہے؟ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن وہ ہے تو پردے میں کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے دیکھو ہم بھی مزاج اہل بیت کا رکھتے ہیں، کیچ نہیں کر رہے. اگر کیچ کر لیتے ابھی اسی وقت تو بات کچھ اور ہی ہوتی، محفل کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا. کیا کریں، ہر کوئی کیچ کر بھی نہیں سکتا ہے نا. فیلڈ میں ایک دو ہی افراد ہوتے ہیں جو کیچ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ سب کیچ کریں. میں کیا کہہ رہا ہوں، آج اگر کوئی کہے کہ اہل بیت کا کوئی فرد نہیں ہے تو پھر اسے قرآن کو بھی نہیں ماننا چاہیے. قرآن کو مانتا ہے کہ وہ ہے تو اہل بیت کا بھی کوئی فرد ہے. اب اگر کوئی پوچھے نا کہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، پردے میں کیوں ہے، تو ہم کہتے ہیں کچھ حروف قرآن میں بھی ہے، وہ بھی آج پردے میں ہے. قرآن کے کچھ حروف کو اللہ نے آج بھی پردے میں رکھا ہے. اس کے معنی کب ظاہر ہوں گے؟ جب اس کا وارث ظاہر آئے گا. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلندتر صلوات، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. قرآن میں حروف ہیں، ان حروف کو
اللہ نے مقدم میں رکھا. یہ دیکھیے بات آخر میں نہیں ہے، پہلے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، بے شک بے شک سوروں کی ابتدا میں ہے، بے شک. لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کیا مانے. ان حروف کو کہا جاتا حروف مقطعات. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں ڈسکنیکٹڈ کو. بظاہر اپنے بعد والی آیت سے یہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، منقطع ہے، ڈسکنیکٹڈ ہے، مقطع ہے. مفسرین نے کوشش کی کہ چلو معنی نہیں معلوم ہے ہمیں، تو اس کا کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے، فائدہ ہونا چاہیے. توجہ کیجیے گا، بسم اللہ ابھی محفل ہم نے شروع نہیں کی ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. معنی تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وجود کا کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے. معنی اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کوڈ ورڈ ہے اللہ کے اور رسول کے درمیان. میرا چیلنج ہے، اور یہ خالی زبانی چیلنج نہیں ہے، بغیر دلیل کی کبھی چیلنج ہم نہیں کرتے. چیلنج ہے کہ جبرائیل امین جو لے کر آئے نا، ان کو بھی اس کے معنی نہیں معلوم. یہ کوڈ ورڈ ہے کس کے درمیان؟ اللہ اور اس کے رسول کے. قرآن سارا کس کے اوپر نازل ہو رہا ہے؟ رسول پر. کوئی تو ایسی مخفی بات ہونی چاہیے نا کہ جو صرف بھیجنے والا اور پانے والا جانے، درمیان میں کوئی اور نہ جانے، ہے نا؟ ورنہ پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ فرق کیا رہ جائے گا جبرائیل میں کہ جو قرآن کو لا رہے ہیں، اور اس میں کہ جو قرآن کا وارث ہے، حامل ہے. یہاں سے ایک تماچا ان پر بھی ہم لگا دیں جو یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا پڑھو تو پیغمبر گھبرا گئے. وہ جو گھبرا جائے جبرائیل سے وہ ہمارا نبی نہیں ہے. ہاں، جس نبی کے وجود سے جبرائیل بھی کام جائے وہ ہمارا نبی ہے. کیا ہے کہ جبرائیل کو بھی نہیں معلوم. قرآن کی تفسیروں میں اتفاق سب کا ہے کہ جبرائیل لائے، آ کر کہا الف، پیغمبر نے کہا فہیم تو، سمجھ گیا آگے بڑھو. کہا نام، کہا فہیم تو، آگے بڑھو، سمجھ گیا آگے بڑھو. پھر اس کے بعد کہا میم، کہا سمجھ گیا آگے بڑھو. اس کے بعد جب کہا ذالک الکتاب، پیغمبر نے نہیں کہا کہ سمجھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تم بھی سمجھ رہے ہو، میں بھی سمجھ رہا ہوں. معلوم ہوا کہ کچھ کوڈ ورڈ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. اب یہ کوڈ ورڈ کب ظاہر ہوں گے؟ جب وہ اس کا وارث آخری ظاہر ہوگا، جب وہ آئے گا وارث قرآن، وہ جو یوسف زہرا ہے، وہ جو کائنات کی زینت ہے، وہ جو جس کے وجود سے کائنات قائم ہے، اس قائم آل محمد کے آنے کے ساتھ اس کے معنی بھی ظاہر ہوں گے. لیکن کچھ تو ہم کوشش کریں نا. مفسرین نے سوچا، میں نے نہیں. کچھ تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا. حروف کو جمع کیا. کہیں چلیے کوشش کرتے ہیں حروف کو جمع کر کے کوئی جملہ ہی عربی کا بناتے ہیں. شاید اس جملے سے کوئی بات سمجھ میں آ جائے، شاید کسی کو رہنمائی مل جائے، کسی کو ہدایت مل جائے. کوشش کی گئی. تقریباً 18 جملے ان حروف سے بنے، لیکن 18 جملوں میں کوئی جملہ پیغام دینے والا، پرمعنی، پرمغز جملہ نہیں بن سکا. ان میں سے صرف ایک جملہ تھا کہ جس سے رہنمائی لینے والے رہنمائی لے سکتے ہیں، ہدایت پانے والے ہدایت پا سکتے ہیں. ہدایت کا سامان اس ایک جملے میں موجود ہے. یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے. تمام جو ایکسپرٹس ہیں نا، ماہرین ہیں نا تفسیر کے، انہوں نے عربی زبان پر جن کو ناز ہے، انہوں نے وہ کہ جو ادب پر ناز کرتے ہیں، انہوں نے جو فصاحت و بلاغت پر فخر کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ان حروف کو جمع کر کے ایک ایسا جملہ ملتا ہے کہ قیامت تک کے لیے رہنمائی اس سے ہو سکتی ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ ہر شیعہ کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن شیعوں سے جدا نہیں ہے، شیعہ بھی قرآن سے جدا نہ ہو. قرآن کے ان حروف مقطعات سے ایک جملہ جو بنتا ہے وہ
युमसिकहु, अली का ही रास्ता हक है जिस पर हम चलते हैं। ये मुकद्दमा है। अच्छा, इस मुकद्दमे को लाने का मकसद क्या है कि जब तुम अली की अजमत जानो तो फिर रसूल की अजमत समझोगे। क्यों? इसलिए कि जब अली को उसकी तमाम ताबानियों के साथ, फजाइल के साथ, तमाम तर फजीलतों के साथ समझोगे तो फिर अली ये फरमाते हुए दिखाई देंगे कि अना अब्दुम मिन इबादिर रसूल। मुझे तुम जितना भी समझना चाहते हो समझ कर आखिर में ये जरूर मेरे नबी के बारे में समझो कि नबी तो वो है कि उसके गुलामों में से एक गुलाम अली भी है, जिसका अल्लाह ने नाम आयतों की तरह नाजिल फरमाया। अरबी जबान है ना, अरबी जबान पर जो फख्र करते थे, शेर कहते थे, फसाहत और बलागत की बातें करते थे, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े फसीह और बलीग, ग्रामर में माहिर एक्सपर्ट, किसी के जहन में एक मामूली सादा सा लफ्ज मोहम्मद नहीं आ सका। अल्लाह ने जहनों पर पहरे बिठा दिए थे गोया कि जब तक मेरा हबीब दुनिया में नहीं आएगा ये नाम आम नहीं होगा, ये नाम आम नहीं होगा। कायनात में किसी का नाम नहीं था। जब हुजूर तशरीफ लाए हैं तो अल्लाह ने कुरान की आयत की तरह इस नाम को भी नाजिल किया। अब मैं पूछता हूँ कि ये नाजिल जो नाम हुआ किस पर हुआ? कुरान तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर हुआ ना, लेकिन ये नाम है मोहम्मद किस पर नाजिल हुआ? किसकी जबान से ये नाम जाहिर हुआ? अरे मुसलमान समझ कि जिस जबान से मोहम्मद नाम जाहिर हुआ उसे कुल्ले ईमान के बाप हजरत इमरान कहते हैं। इमरान को समझता क्या है, अबू तालिब की अजमत को जानता क्या है, वो अजीम नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़बान को तो मुअत्तर करे अल्लाह ने इंजील में अहमद नाम रखा और फिर नाम मोहम्मद। अहमद का क्या मतलब है? जवान मौजूद है, बच्चे भी मौजूद है, मालूम होना चाहिए। अपने नबी के माना को भी, नाम को भी हम नहीं जानेंगे तो फिर किसके नाम को जानेंगे? अहमद उस जात को कहते हैं कि जिसने सबसे पहले कायनात में अल्लाह की हम्द की। न फरिश्ते थे, न मलाइका, न अर्श, न फर्श, न कुर्सी, न लौह, न कलम। जब कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ने उस नूर को पैदा किया और उस नूर ने पैदा होने ही के साथ अपने रब की मारिफत के साथ उसकी हम्द की। अहमद कहते हैं जो सबसे पहले अल्लाह की हम्द करे। आपसे पहले किसी ने हम्द नहीं की, अली ने भी हम्द की। इस हम्द के मरहले में भी अली अव्वल नहीं है, अली दूसरे हैं। अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। लेकिन हम्द के मामले में भी पैगंबर इस्लाम है, नाम अल्लाह ने अहमद रखा। अहमद सबसे पहले हम्द। मोहम्मद किसे कहते हैं? मोहम्मद। अल्लाह अकबर। आपने सुना है ना पहला सूरा कुरान मजीद का? खोलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। तमाम तारीफें किसके लिए हैं? खुदा के लिए। गौर कीजिए आज किसकी महफिल में आप बैठे हैं? तमाम तारीफें किससे मखसूस हैं? अल्लाह से मखसूस हैं। सबसे पहले किसने उसकी हम्द की? अल्लाह के नबी ने। पूरी तवज्जो है ना? पैगंबर ने सबसे पहले अल्लाह की हम्द की।
تو احمد نام ہوا، اور پھر سب سے پہلے کسی مخلوق میں سے کسی مخلوق کی اللہ نے حمد کی تو وہ محمد ہوا۔ اب ذرا غور کریں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کی تعریف اس کے لیے ہے جس کا نام محمد ہے۔ عظمت کو جانے، اللہ جس کی تعریف کرے اسے محمد۔ اندازہ لگائیں کتنا احترام اللہ نے رکھا ہے کہ نام دیا، نام سے نہیں پکارا۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ نام دیا، نام سے نہیں پکارا، بلکہ پکارا تو مزید رتبوں کو عطا کرتے ہوئے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی سراج منیر کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی حبیب کہا۔ اس حبیب پر ہماری جان قربان کہ ذرا غور کریں ہم کس کی امت کا حصہ ہیں۔ اس امت کا، اس کی امت کا حصہ ہے کہ جس کو اللہ نے تمام انبیاء میں چنا تو نام بہترین دے کر کے لقب حبیب عطا کیا۔ جب ہم تعریف کرتے ہیں نا پیغمبر کی، تو اس لیے بھی ہمارا دل زیادہ خوش ہوتا ہے کہ پیغمبر کی تعریف ہی میں علی کی تعریف ہے، حسن کی تعریف ہے، حسین کی تعریف ہے۔ اللہ نے اس ایک نور کو 5 نور بنائے، تقسیم کیا تو 5 حروف ہی کا نام دیا محمد۔ صلوات پڑھیں محمد۔ 5 حروف کا نام ہے محمد۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی تعریف کرتے تو کچھ حق ادا بھی کرتے ہیں۔ ہم پیغمبر کے بالوں سے زیادہ، زلفوں سے زیادہ، مدینے کی گلیوں سے زیادہ، پیغمبر کی کملی سے زیادہ، مدینے کے بازار سے زیادہ، آل پاک کی، پنجتن پاک کی، روح رسول کی، نفس پیغمبر کی، لحم رسول کی، ان ہستیوں کی بات کرتے ہیں کہ جن کو پیغمبر نے خالی یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ سے ہیں، بلکہ کہا میں بھی مجھ سے ہوں۔ دوست اگر دوست بن بھی جائے کتنا بنے گا؟ جتنا بھی قریب آئے گا اس کا وجود الگ ہوگا، چاہے وہ کتنی ہی قربت میں آ جائے، چاہے وہ کتنا ہی قریب آ جائے، قریب آ کر کے بھی کوئی بدن کا حصہ نہیں بنتا۔ کم از کم یہی فرق مسلمان سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی جو ساتھ ہو وہ اور ہے، جو روح ہو وہ اور ہے، جو جان ہو وہ اور ہے، جو خون ہو وہ اور ہے، جو گوشت ہو نبی کا۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ پیغمبر کی عظمت کا اعلان اللہ نے نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ قلم سرچشمہ علم ہے، علم کا سرچشمہ قلم۔ قیامت تک اگر آپ کوئی اچھی بات جانتے ہیں لکھ دیتے ہیں نا تو وہ قیامت تک دوسروں کے لیے فائدہ پہنچا دیں۔ اللہ نے قلم کی قسم کھا کے ان گستاخوں کا بھی منہ بند کر دیا کہ جو کہتے تھے کہ پیغمبر کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔
بے شمار جی. دیکھیے پیغمبر کو قرآن نے امی کہا ہے، اور یہ ہم اس کو ایک فضیلت سمجھتے ہیں، یہ عظمت والی بات ہے کہ کوئی امی ہو. ہمارا نبی امی ہے. امی کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جو مادرزاد ہو، کسی سے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہو. ہم بھی یہی کہتے ہیں، پیغمبر نے کسی سے نہیں سیکھا ہے. کسی انسان میں کیا یہ جرأت ہے، کیا یہ بساط ہے، اور اس کے اندر کیا حیثیت ہے کہ وہ ہمارے نبی کو پڑھا سکے. ہم اس اعتبار سے پیغمبر کو ان پڑھ کہتے ہیں کہ اس نے کسی سے نہیں پڑھا، وہ سب کچھ لے کے آیا تھا، اس لیے اسے امی کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. اس لیے اگر آپ سیکھتے ہیں نا، تو آج آپ نے ایک بات سیکھی، ایک چیز کا علم آپ کا اضافہ ہوا جو کل نہیں تھا. کل اور آئے گا، ایک اور سبق آپ پڑھیں گے، علم میں اضافہ ہوگا. آپ کے لیے علم کا بڑھنا گھٹنا ممکن ہے، لیکن پیغمبر کے لیے علم کا بڑھنا گھٹنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روز ازل سے سب کچھ پیغمبر کی نگاہوں میں ہے، اور وہ صرف علم کی حد تک نہیں ہے، عین الیقین کی حد تک ہے. سب کچھ انہیں معلوم ہے، انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں. اس اعتبار سے امی ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام درس گاہ کھولی، یونیورسٹی، اور قید نہیں رکھی کہ بھائی اپنے ہی لوگ آئے تو ان کو میں پڑھاؤں گا. سبحان اللہ. یاد رکھیے گا، اسلام میں سیکھنے کے لیے کوئی بھی سرحد نہیں رکھی گئی ہے، نہ عمر کی قید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کے قبر تک. اور لطیف بات یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ پیدا ہونے سے لے کے موت تک. کبھی آپ نے سوچا کہ اگر یہ فرماتے تو کیا بری بات تھی کہ علم حاصل کرو ولادت سے لے کے موت تک؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا گہوارے سے لے کر قبر تک، لحد تک. مرنے کے بعد لحد تک پہنچنے کا بھی بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے. کیا موت کے بعد بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ہمارا نبی کہتا ہے بالکل ہو سکتا ہے. تبھی تو ہم تلقین پڑھاتے ہیں مردے کو، کہتے ہیں اسمع افہم، اسمع افہم، سنو پڑھو سمجھو سمجھو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ مر چکا ہے، اس کا شانہ ہلا کے کہہ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں کے 2 بار مستحب ہے. ایک قبر میں اتارنے سے پہلے، دوسرے قبر بند کرنے سے پہلے. ہاں، ایک دفعہ بند کر دو تو پھر قصہ تمام. اسی لیے حضور نے فرمایا قبر تک علم حاصل کرو، قبر تک. گنجائش کتنی دی ہے؟ ایک جملہ اعتراض کا نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا سوچنے کا ہے، سوچنے کے لیے. کبھی سوچئے گا کہ اتنا سب کچھ سکھانے کا انتظام ہوا، سوال بھی بتا دیے گئے کہ پوچھے کیا جانے والے. خبر میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایگزام دینا ہے تو آپ کو ایگزیکٹلی 20 سوال ہیں تو 20 سوال آپ کو بتائے جائیں گے. نہیں، بلکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹرین کرانے کے لیے کہتے ہیں 100 پڑھو تو اس میں 20 آئیں گے. یہ ہوتا ہے نا. تو پاس ہونے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ 100 کی تیاری کرتا ہے تاکہ وہ 20 صحیح جواب دے. ہوتا ہے نا ایسا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. جتنے سوال پوچھے جا رہے ہیں نا اتنا ہی ان کو بتایا جا رہا ہے. پھر تو
سوال کے ساتھ ساتھ جواب بھی دے دیا جاتا ہے. اور پھر جب کوئی ایگزامینیشن ہال میں نا جہاں امتحان دینا ہوتا ہے وہاں پر کوئی کاپی بھی لے کے جائے تو چھین لیتے ہیں, کہتے ہیں یہاں کاپی نہیں کر سکتے تم, وہاں تو لٹا کر کے قبر کے اندر یعنی اس کے امتحان گاہ میں جہاں امتحان لیا جانے والا ہے, سوال پوچھے جانے والے ہیں, اس جگہ پر بھی آدمی کو ایک اتار کے شانہ ہلا کے بتاتے ہیں سوال یہ ہوگا جواب یہ ہے, سوال یہ ہوگا سوال یہ ہوگا جواب یہ ہے. جتنے سوال ہوں گے اتنے سوال بھی بتائے جا رہے ہیں, جواب بھی بتائے جا رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ بتانے پر بھی اکثر لوگ فیل کیوں ہو جاتے ہیں. غور کیجئے گا اس پر کہ اکثر لوگ فیل کیوں ہو جاتے ہیں. اتنا بتایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے, امتحان گاہ میں بتایا جا رہا ہے, پھر بھی قبر بند ہوتی ہے, سوال آ کے وہی کیے جاتے ہیں, پھر میجارٹی فیل. تو پھر ناز نہ کرو میجارٹی پر, ہماری طرف سے ہم نے حجت تمام کی, پھر تم فخر نہ کرو کہ ہم اکثریت میں ہیں, اکثریت فیل ہونے والی ہے. صلوات پڑھو. واپس آتے ہیں. اللہ کے نبی کہ عقل پر جس کسی نے بھی حملہ کیا اللہ نے اس کو زبردست لتاڑا ہے, قسم کھا کے قلم کی. سرچشمہ قلم سرچشمہ علم ہے اور قلم, اس کی قسم کھاتا ہوں میرا نبی کسی چیز سے جاہل کسی طرح کا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, انا مدینۃ العلم. صرف یہی کہتے نا تو سارے صحابہ خوش کہ چلو ہم اس مدینے میں رہتے ہیں. کیا آج نہیں کرتے, پیچھے والے تو لگتا ہے کہ سو رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر پیغمبر اسلام صرف یہ کہتے نا کہ انا مدینۃ العلم, سب خوش کہ ہم تو مدینے میں ہیں. مصیبت اس وقت کھڑی کر دی جب کہا وعلی پرابلم یہ ہے کہ یہ علم ہے, شہر ہے علم کا, یہاں سے علم کا ایک ذرہ بھی نہیں مل سکتا جب تک کہ دروازے سے نہیں. دروازے کو ایسا ویسا نہیں بنایا, علی کو بنایا. یہاں منہ لٹک گیا. علی کے پاس جانا نہیں ہے, علم پانا نہیں ہے. جہالت نہیں تو پھر کیا انہیں ملے گی. صلوات پڑھو. نبی مکرم کی عظمت دیکھو. میرا نبی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن نے بتایا وہ نور ہے, ہم نے مانا. وہ سراج منیر ہے, ہم نے مانا. اللہ نے بڑی عظمتوں کا ذکر کیا, ہم نے مانا. خود پیغمبر نے فرمایا کہ میں اخلاق کے درجات کو مکمل کرنے کے لیے آیا. کسی نے غور کیا اخلاق اس سے پہلے کسی بھی انسان کے اندر وہ تھا جو نبی مکرم نے دکھایا؟ بھائی دشمنی کی حد ہوتی ہے, ہر دن کوڑا پھینکنے والے, پتھر پھینکنے والے, اذیت پہنچانے والے اذیت پہنچا رہے ہیں, لیکن یہ کسی کے حق میں بد دعا نہیں کر رہا. حالانکہ پورا اختیار ہے. اسی کے صدقے میں تو کائنات پیدا ہوئی. اشارہ کرے زمین الٹ کے رکھ دے, آسمان سے خون اور آسمان سے پتھر نازل ہو, وہ اشارہ کرے تو دنیا درہم برہم ہو جائے, لیکن وہ اختیار رکھ کر بھی کہتے میں دیکھ لوں گا. اب کی بار اگر ڈرون اٹیک ہوا تو ہم دیکھ لیں گے. وہ ہوتے جا رہے ہیں, دیکھنے والے دیکھتے جا رہے ہیں, کام کچھ نہیں ہو رہا. صلوات پڑھے محمد.
کیونکہ حیدری نہیں ہے، ہائے 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 کیونکہ علی سے تعلق نہیں ہے. علی سے ہوتا تو پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. غور کیجئے کیسا اخلاق ہے کہ بد دعا بھی نہیں کرتے. چلو ایک بوڑھیا ہے، بد کردار ہے، بدتمیز ہے، کوڑا پھینکتی ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، دوسرا راستہ اختیار کرو. مکے میں اور بھی راستے ہیں. ضروری ہے کہ ہر بار اسی راستے سے گزرو. کوڑا پھینکتی جائے وہ، آپ اسے صاف کرتے جائیں، پھر اسی راستے پر جائیں. یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ تمہیں نہیں معلوم؟ ہم راستہ بدلنے کے لیے نہیں آئے ہیں، لوگوں کے راستوں کو بدلنے کے لیے. ماشاء اللہ. ہم اپنے بات پر قائم ہیں، لوگوں کی نظریات کو بدلنے کے لیے. تم دیکھتے جانا دیکھتے جانا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ کوڑا پھینکنے والی کوڑا نہیں پھینکتی ہے، گزر جانے والا نبی رک جاتا ہے، دق الباب کرتا ہے. کنیز آتی ہے گھبرائی ہوئی کہ اب جب بیمار ہو گئی ہے تو بدلہ لینے کے لیے آ گئے ہیں، اس سے پہلے تو چپ چاپ نکل جاتے تھے، آج آ گئے ہیں دروازے پر. سلام جیسے ہی نبی مکرم نے کیا، اخلاق کا تیر سبحان اللہ. بغض کے سینے کو لگا. سلام کر رہا ہے یہ. جی کس لیے آپ آئے ہیں؟ کہا اس لیے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ بیمار ہے. میرے مذہب میں عیادت بیمار کی ضروری ہے. اللہ اکبر. وہ جو بستر پر بیمار پڑی تھی وہ اچانک بیٹھ گئی. کیا کہا؟ کہ وہ میری عیادت کے لیے آئے، میری خیریت پوچھنے کے لیے آئے، احوال پرسی کے لیے آئے. کہا ہاں. کہ پھر اے محمد کلمہ مجھے بھی پڑھا. یاد رکھیے کہ کائنات میں پہلا انسان ہے ہمارا نبی کہ جس نے، پوری توجہ سنیے گا، جس نے دشمن کو ختم کرنے کے بجائے دشمنی کو ختم کرنے کا نسخہ دیا. کیا کیا آپ نے جملے کو نہیں کیا؟ دشمن کو ختم کرنے کے بجائے دشمنی کو ختم کرنے کا نسخہ دیا کہ دیکھو دشمن کو ختم کرنا آسان ہے، تلوار اٹھا لو، تیر چلا دو، خنجر لگا دو، کوئی بم پھینک دو، کوئی بندوق سے مار دو گولی، تو تم دشمن کو ختم کر سکتے ہو. لیکن دشمنی نہ تلواروں سے ختم ہوتی ہے نہ خنجر سے ختم ہوتی ہے، بلکہ اس طرح اخلاق سے پیش آؤ. تلوار سے دشمن ختم ہو سکتا ہے، دشمنی نہیں. نبی مکرم نے کردار سے دشمنی ختم کر کے بتایا. آج اگر آپ محب رسول ہیں، آج اگر آپ عاشق رسول ہیں، محفل رسول سے یہ نسخہ لے کر اٹھیے کہ دشمنی کو ختم کریں گے، ہم دشمن کو نہیں. تلاش کریں گے ہمارے رشتہ داروں میں کون مجھ سے ناراض ہے، میں اس کی ناراضگی کو اس کی دشمنی کو ختم کروں گا، نہ کہ اسے ختم کروں گا. کس طرح کروں گا؟ چلے جاؤ، غلطی اس کی ہے تم کو بھی معلوم ہے، لیکن تم چلے جاؤ، تم غلطی نہ کر کے بھی معافی مانگ کے دیکھو کس طرح دشمنی ختم ہوتی ہے، کس طرح تمہاری محبت اس کے دل میں جا کر ایسے بیٹھ جاتی ہے کہ پھر کوئی اور نکال نہیں سکتا. انک لعلی خلق عظیم. ہم اس محفل سے سیکھ کر اٹھیں، یا صرف خالی پرانی باتوں کو، فضائل کو سن کے واہ واہ کر کے نعرے لگا کے اٹھنے کا جو کام ہے وہی سب کچھ نہیں ہے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ فضائل کا بھی حق ادا ہو، لیکن جو بات کرنی کی ہے وہ بھی کریں. کڑوی مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لیے کڑوی نہیں ہے، دشمنوں کے لیے کڑوی ہوگی، آپ کے لیے میٹھی بات کہ آج اس محفل سے آپ اٹھیں. تلاش کریں، یقیناً ہر کسی کے کوئی نہ کوئی معاملہ ہوگا، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، پڑوسیوں میں،
خاندانوں میں یقیناً کوئی نہ کوئی ناراض ہوگا. آج رسول کی محفل سے اٹھیں, عہد کر کے اٹھیں, یا رسول اللہ آپ کو سلام, آپ کے اخلاق کو سلام, آپ سے ہم آپ کی محفل سے یہ تحفہ لے کے جا رہے ہیں کہ ہم دشمنیوں کو ختم کریں گے, ہم پیار کو فروغ دیں گے. اللہ اکبر. پتھر سخت ہوتا ہے نا, پھول نازک ہوتا ہے. شاعر نے کہا پیغمبر نے دعائیں دے کے دشمن کو یہ بتلایا. پیغمبر نے دعائیں دے کے دشمن کو یہ بتلایا کہ اکثر پھول سے ٹکرا کے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں. پتھروں کو توڑیے آپ کی مسکراہٹ سے, اخلاق اپنا بنائیے, لوگوں کے دلوں میں چھا جائیے. آپ چھا سکتے ہیں کیونکہ آپ عاشق رسول اور آل رسول ہیں. ایک شخص شام سے آیا تھا, آپ کو معلوم ہے امام حسن جو اخلاق رسول کا آئینہ دار تھے, خلق نبی کا آئینہ تھے. شامی نے آ کے بکواس شروع کی, گالیاں دینے شروع کی. امام حسن کے کچھ چاہنے والے تھے, کہا اجازت ہو آقا ہم اس کا سر قلم کر دیں. کہا نہیں, یہ جو کچھ ہے اس کو تم صرف سنتے جاؤ. بولتا ہوا شام سے آیا تھا, دھوپ کی شدت ہے, گالیاں دے دے کر جب تھک گیا اور ایک دیوار کے سائے میں چلا گیا تو اب باری امام حسن مصطفیٰ. سلام کا وار عجیب و غریب ہوتا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ایھا الشیخ, سلام ہو تجھ پر. اس کے بعد کہا بھائی لگتا ہے کہ تم پردیسی ہو, تو نے جو کچھ میرے بارے میں کہا نا میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. بتاؤ تم یہاں کس کام سے آئے ہو, میں کوئی مدد کر سکتا ہوں تو کرنے کے لیے تیار ہوں. اب مجھے بتاؤ, اس کو بھی مار دیتے ختم ہو جائے. قیامت تک نسخہ جو نبی کا تھا آل رسول نے اپنایا ہے. کیسے اپنایا؟ اس طرح کہ ایک مرتبہ جب اس نے امام کے اخلاق کو دیکھا تو قسم کھائی. کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, مدینے میں آنے سے پہلے آپ سے زیادہ کوئی نفرت کے قابل میں نہیں سمجھتا تھا, لیکن یہاں سے نکل رہا ہوں خدا کی قسم آپ سے زیادہ محبوب میرے لیے کوئی اور نفرتوں کو محبت میں بدلیے. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی کتنا ہی دشمن ہو, کتنا ہی سخت ہو, فرعون تو نہیں ہے کوئی, نمرود تو کوئی نہیں ہے نا, یزید تو کوئی نہیں ہے نا. خاص کر اگر وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے تو پھر آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے نا اس کا دل یزیدی نہیں ہو سکتا ہے, اس کا دل ابو جہل کا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کے دل کو بھی آپ موہ سکتے ہیں, آپ اس دل میں بھی جگہ پیدا کر سکتے ہیں اخلاق کو سامنے. اخلاق کو, یہ ایگوئزم ہے نا, ساری پرابلم یہی ہے. یہ انا میں جاؤں, میں اس سے بات کروں, میں جھکوں, میں کروں, میں اس میں کو پہلے توڑو, پہلے اس میں کو تم اس بت کو توڑو تو پھر ساری مشکل حل ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں گے کہ غلطی آپ کی نہیں ہے, پھر بھی آپ معافی مانگ رہے ہیں. وہ شرمندہ ہوگا کیونکہ وہ انسان ہے, وہ پتھر نہیں ہے, انسان ہے. اس کے اندر پھر وہ ایک شرمندگی پیدا ہوگی, پھر وہ بھی گلے مل کر روئے گا, وہ بھی آپ سے معافی مانگے گا. نہیں بھی مانتا ہے, آپ مہان تو ہو جائیں گے نا. کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی میں تو کوشش کروں لیکن وہ اگر ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں نہ ہو تو بھاڑ میں جائے, تم تو ہو گئے مہان, تم نے تو اپنا کام تمام کیا نا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو ہم کہتے ہیں سنتے نہیں. ہم نے کہا کتنی دفعہ کہا؟ حضرت نوح نے 900 سال کہا, تم نے کتنی دفعہ کہا؟ 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 10 مرتبہ, بس تھک گئے.
پھر کہہ دیا اب مجھے کوئی فائدہ نہیں کہنے کا. نہیں, کہنے کا فائدہ اس کو نہ بھی ہو تم کو تو ضرور ہے نا. تم نے تو اپنا فرض پورا کیا نا, امر بالمعروف نہی عن المنکر. صبح اٹھے نماز پڑھنے کے لیے, بہت سارے بزرگ میں جانتا ہوں کہ وہ سیدھے کھڑے ہو گئے اپنی نماز میں, نماز میں لگے ہوئے, بچے بے نمازی پڑے ہوئے ہیں, بیوی بے نمازی پڑی ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے, سمجھتے ہیں کہ بس میں اپنا بس بنا لوں. یہ لوگ مانتے نہیں. میں نے ایک دفعہ کہا, ایک دفعہ کہنے سے نہیں ہوتا, ہر دن کہیں. پتھر پر بھی نا قطرے قطرے گریں گے, سوراخ پیدا ہو جائے گا. ہر دن لگاتار کہیں, آج نہیں تو کل اثر ہوگا. کوشش کریں, اخلاق کو اپنائیں. پیغمبر اسلام کا اخلاق ہے. پیغمبر اسلام کے کچھ اخلاق کے نمونے سناؤ. بسم اللہ. جب کوئی سلام کر کے آتا ہے نا پاس, پہلی بات تو یہ کہ پیغمبر اسلام نے کسی بچے کو بھی مہلت نہیں دی کہ وہ سلام میں سبقت کر جائے. ہمارا کیا حال ہے, بیٹھے رہتے دوسروں کو سلام, دیکھتے ہیں وہ آ رہے, وہ اگر نہ کرے نا, فلاں کا بیٹا آیا تھا سلام اس نے نہیں کیا, مغرور ہو گیا ہے, زمانہ خراب ہو گیا. زمانہ بعد میں خراب ہوا ہے, پہلے میں خراب ہوں. میں انتظار میں ہوں کہ لوگ میرا سلام کریں, مجھے سلام کریں. پیغمبر جیسا عظیم کوئی انسان نہیں ہے. کائنات میں پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑے کو محمد کہتے ہیں, اور اس محمد کی یادہ ہے کہ بچہ بھی سامنے آتا تھا تو سلام پہلے محمد کیا تھا. سبحان اللہ. انتظار میں نہیں بیٹھے تھے کہ وہ آنے والا کرے. پہلی یہ ادا ہے انکساری. دیکھیں نا, انکساری کو آپ اپنائیے, مزہ آتا ہے اس میں, بہت اس میں لطف ہے, بہت لطف ہے. اللہ ہر طرح کی آپ کی برائی کو برداشت کر لیتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, وہ بڑا حلیم ہے. بہت گناہ کرتے جا رہے ہیں, وہ برداشت کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آج نہیں تو کل سدھر جائے گا, نہیں سدھرے گا, چلو موقع تو ہم دے رہے ہیں اس کو. حلیم ہے خدا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرعون جیسوں کو بھی مہلت دے رہا ہے تو کیا ہمیں نہیں دے گا؟ دیتا ہے. لیکن ایک چیز کو وہ بالکل برداشت نہیں کرتا. وہ کیا؟ تکبر کوئی کرے, اس کو برداشت نہیں کرتا, کیونکہ میری برابری کرنے لگا ہے. فرعون نے بھی جب کہنا شروع کیا نا کہ میں بھی خدا ہوں, تب سے اللہ نے کہا تیرا بیڑا غرق کروں گا. ہے نا. تو غرور نہیں ہونی چاہیے, تکبر نہیں. سادی انکساری. پیغمبر کو دیکھو, سلام میں پہل کرتے تھے. پھر دوسری بات یہ کہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, بہت سارے لوگ, صحابہ بھی بہت سارے آتے ہیں. اگر کسی نے بات شروع کی ہے نا تو اپنا چہرہ پوری طرح اس کی طرف کرتے, پوری توجہ سے اس کی بات سنتے, تاکہ وہ یہ فیل نہ کرے کہ پیغمبر مجھے کم اہمیت دے رہے ہیں, توجہ مجھ پر نہیں کر رہے ہیں. وہ جب تک بولتا جاتا اس کی نگاہوں میں نگاہ ڈال کے. ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑے سے بیزی ہو جاتے ہیں تو ہمارا انداز الگ ہو جاتا ہے. جی جی بولتے جاؤ, سن رہا ہوں میں. ہاں جی, وہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, وہاں سے بھی بات ہو رہی ہے, وہ بیچارہ آیا ہوا بات کر رہا ہے, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہتے رہو, میں سن رہا ہوں, سنو, کوئی بات نہیں. وہ لگے ہوئے 2-3 فون اٹھا کر کے. یہ اخلاق کا کام نہیں ہے. پیغمبر کا ہے طریقہ, اس کو اپنائیں. کہ کوئی توجہ چاہتا ہے توجہ دو. تیسری بات جو سنانے جا رہا ہوں, یہ باتیں اکثر مجلسوں میں نہیں ہوتی, محفلوں میں نہیں ہوتی, تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں. ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے, ہمارے جوانوں کا طریقہ اس کا معلوم ہونا چاہیے, کس طرح برتاؤ کریں. پیغمبر اسلام کا ایک تیسرا اخلاق جو ہے وہ یہ تھا کہ جب کوئی شیک ہینڈ کرنے کے لیے آتا ہے نا, مصافحہ کرنے کے لیے آتا ہے, تو مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو پیغمبر بھی ہاتھ بڑھاتے. اس وقت تک ہاتھ اپنا نہیں کھینچتے جب تک کہ وہ خود سے نہ کھینچے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ آنے والا کبھی حقیر نہ ہو جائے. فوراً ہاتھ کھینچ لوں گا میں تو وہ سمجھے گا کہ پیغمبر مجھے حقیر سمجھتے ہیں. وہ خود سے ہاتھ نکال لے تو نکال لے. ہمارا کیا حال ہے؟
मतलब ही کوئی کسی سے مطلب ہے تو اس کے تو ساتھ دو ہاتھ سے ہاتھ ملا کے جی جی ماشاءاللہ جی جی، اور کسی کا مطلب نہیں ہے تو یہ ایسے 3 انگلیاں ایسے دیتے ہیں. فرق ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز میں ملو. آپ پیغمبر کی امت ہو، آپ ایسے رحمت والے خدا کے اس نبی کی امت ہو کہ جس نے اخلاق کا ایسا کمال دکھایا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دکھایا. پیغمبر اسلام کے لیے ملتا ہے کہ کانا اکثر الضحک التبسم، میکسیمم جب خوشی ہوتی تھی نا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، قہقہے لگا کہ آپ ہنستے نہیں تھے، قہقہے لگا کے ہنسے. بعض لوگ کہتے ہیں، یہاں کہتے ہیں کہ جناب بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے کہ پاگلوں کی طرح ہنسو. ہم کہتے ہیں پاگل بن سکتے ہو، علاج یہ نہیں. مسکراہٹ ہو. پیغمبر اسلام کا اخلاق ہے کہ جب کوئی بزرگ آتا، پیغمبر سے بڑا کوئی بزرگ ہے لیکن عمر میں تھوڑا سا کوئی بڑا آتا تو پیغمبر اپنے پیروں کو سمیٹ لیتے تھے. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا مجلسوں میں بھی آتے ہیں پیروں کو پھیلا کے بیٹھتے ہیں ایسے جیسے ان کے باپ کا راج ہے، سمیٹ لیتے تھے پیروں کو، باادب ہو کر بیٹھتے تھے. ہمارا اخلاق کچھ ہونا چاہیے. پیغمبر اسلام جب دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو سب سے پہلے جو زیادہ بھوکا ہوتا اس کو کھانا پیش کرتے. ہم کیا کرتے ہیں جب بیٹھتے ہیں تو باقی سب کو چھوڑ کے ڈونگا اپنی طرف. بعض لوگوں کی حرکت ایک دسترخوان میں پتہ چل جاتی ہے کہ کس کا کتنا ظرف ہے، ظرف پتہ چل جاتا ہے. یہ دیکھو یہ آگے کیا ہے. بعض لوگ اس طرح ہیں. پیغمبر اسلام نے آگے دوسروں کو. پیغمبر اسلام جب دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو تربیت ہونی چاہیے، یہ ماں باپ سکھائیں. گو کہ آپ خود بھی بچوں کے ساتھ چمچ سے کھاتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، حرام نہیں ہے اسلام میں، لیکن ہاتھ دھونا مستحب ہے، سنت ہے. ہاتھ کو دھوئیں، چاہے آپ اپنی انگلیوں سے کھائیں یا چمچ سے کھائیں، مستحب کام ہے، اس کو انجام دیں. ہاتھ کو دھوئیں، پھر بیٹھیں تو دو زانو ہو کر نہ بیٹھیں بلکہ اپنے ادب سے با ادب ہو کر بیٹھیں کھانے کے لیے. اور پھر یہ نہ کریں کہ پلیٹ کو اوپر رکھیں بلکہ اپنے سر کو جھکائیں. فرق ہے نا، کھانے میں فرق ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں، کھانے میں فرق ہے. کچھ لوگ کھانے کو منہ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور کچھ لوگ منہ کو کھانے میں. صلوات پڑھے محمد اخلاق کچھ بتا رہا ہوں، پریکٹیکل لائف میں ہمیں چاہیے. آج کی محفل سے اتنا تو فائدہ ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں. لقمے کو آہستہ آہستہ چبا کے کھاتے تھے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جلدی ختم نہ ہو جائے، کہتے بعد میں ہضم ہو جائے گا، نہیں تو کوئی ٹیبلٹ کھا لیں گے. جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جانور ہول سیل میں کھاتا ہے اور انسان ریٹیل میں کھاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد توجہ کریں. بسم اللہ. پیغمبر اسلام کا ایک اخلاق یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھویا کرتے تھے اور پھر دانت کا خلال کرنا، یہ بھی سنت رسول ہے. اور آپ کو یہ مزے کی بات بھی بتا دوں کہ انگریزوں نے کتاب لکھی ہے کہ وہ جو ڈینٹسٹ ہیں، ڈینٹل جو دانتوں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کے دانتوں کی صفائی کی ہسٹری میں لکھا ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے دانتوں کو صاف کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے تو وہ رسول اللہ، مسلمانوں کے رسول پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ. لکڑی انٹروڈیوس کرائی ہے پیغمبر اسلام نے مسواک کے لیے کہ آج بھی کوئی بھی ٹوتھ
पेस्ट उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और ये तमाम जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, जितने भी उस फील्ड के माहिर हैं, सब मानते हैं कि ये सिर्फ पैगंबर का पहला काम पैगंबर ने किया। उससे पहले किसी को दांत साफ करने का सलीका नहीं आता था, किसी को पता ही नहीं था कि दांत को भी साफ करने चाहिए। पैगंबर इस्लाम ने सुन्नत कायम की, और आपको चाहिए कि सबसे ज्यादा पाक साफ आप रहें, ताकि बताएं कि आप मोहम्मदी हैं, आप अलवी हैं, आपका लिबास साफ। पैगंबर इस्लाम का लिबास सादा तरीन होता था लेकिन साफ तरीन होता था। जुमले पर गौर करें। हम लोग नौजवानों से मैं कह रहा हूं, गौर से सुने, हमारे दिमागों में यह है कि जो ज्यादा मार्क वाले लिबास होते हैं ना, वो ज्यादा इज्जत देने वाले हैं। इज्जत मार्क से नहीं है, सफाई से है। इज्जत मार्क में नहीं है, सादगी में है। नहीं मालूम, हम पीछे पड़, दुश्मन हमसे इस तरह लूटता है और हम रुक जाते हैं। कहते भाई एक लिबास, एक शर्ट अगर बगैर मार्क का है ना, तो अगर फर्ज करें कि 200 करोड़ का मिल रहा है, तो हम 500 करोड़ दे करके वही लिबास, उसके साथ एक लेबल लगा हुआ है DNG, भाड़ में जाए, हमें क्या। हम मार्क के चक्कर में, हाँ मार्क चाहिए ना, पैगंबर ने मार्क दिया है। सुभान अल्लाह। साहबा ने कहा कि हमारी इज्जत के लिए कोई अता हो, कहा याद रखो या अली, हुब्ब का ईमान वो बुग़्ज़ का कुफ्र व निफाक। ये मार्क है, अली की मोहब्बत लेके जाओ, ये बेहतरीन मार्क है। जहां जाओगे सुरखरू रहोगे, इज्जत तुम्हें अल्लाह देगा। कि जो अली वाले होते हैं वही कामयाबी होते हैं। इज्जत नहीं मिलने वाली, ये छोटी शान, ये दिखावा, ये लोगों पर इम्प्रेस करना, रोब जमाना, ये सब छोड़ दे। आजकल कोई इस चक्कर में पड़ने वाला भी नहीं है। जो ज्यादा इस तरह करता है ना, वो ज्यादा लोगों की नजरों से गिर जाता है कि देखो कितनी शान है, कितनी झूठी शान है, ये देखो कितना दिखावा। आजकल लोग कहने शुरू कर दिए, आज लोग बेवकूफ नहीं है आजकल कि आप जरा बेहतरीन गाड़ी दिखाएंगे तो आपसे वो इम्प्रेस हो जाएंगे। नहीं, कहेंगे अच्छा कितना बड़ा छोटा दिमाग का है ये, वो ये गाड़ी लेकर के दिखा रहा है, झूठी शान कर रहा है, क्या कर रहा है। और फिर लोग कहताने भी देने शुरू कर देते, देखो उसकी गाड़ी देखो और फिर उसका दिल देखो कितना कंजूस है। जब हम इदारे के लिए कुछ मांगते हैं, जेब से कुछ नहीं निकालता, बाहर मर्सिडीज, हार में जाए। अखलाक सादगी में मेरे पैगंबर कायनात जिसके सदक़े में खल्क हुई, वो फरमाते हैं फुकरा के साथ बैठने में मुझे वो लुत्फ आता है, जो गरीब है ना, मिस्कीन, उनके साथ बैठ के खाने में मुझे वो लुत्फ आता है जो कहीं और नहीं आता है। फरमाते हैं अल फ़क़्र फ़ख़्री, अजीब जुमला है, ये गुर्बत है ना, ये मेरा फ़ख्र है। तुम ये ना समझो कि फ़कीर होना ऐब है, फ़कीर होना ऐब नहीं है, मुजरिम होना ऐब है। इसलिए मौला को आके ताना दिया कि आप गोशा नशीन हो गए और आपकी जगह किसी ने कब्जा कर ली, क्या हुआ? कहा मजलूम होना ऐब नहीं है, जालिम होना ऐब है। एतराज करना तो वहां करो, यहाँ नहीं। गुर्बत कोई ऐब की चीज नहीं है, ऐब नहीं। फख्र किया मेरे आका ने, सरवर दो आलम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों के साथ आपका क्या रवैया और हमारा क्या है? सुन्नत है ना। आज हम नबी मुकर्रम से कुछ सीख के जाना चाहते हैं। इमाम जाफर सादिक की भी वही है, वो वारिस है। वारिस है, लिहाजा उनकी भी वही सुन्नत है। और हम दोनों के जब मानने वाले हैं तो हमारा किरदार वाकई डिफरेंट होना चाहिए दूसरों से। बच्चों से जब मिलते तो कोई बच्चा पैगंबर को देखने के बाद उसका दिल नहीं करता था कि पैगंबर को छोड़ के वापस घर जाए। अल्लाह अकबर। क्या मतलब इसका? मतलब ये कि पैगंबर बच्चों को इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि बच्चों का जी ही नहीं करता
کہ پیغمبر کو چھوڑ کے چلے جائیں. آج کل ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ماں کمانے کا ایسا جنون سوار ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ کے چلی جاتی ہے. باپ بھی لگا ہوا ہے کام پر، شفٹوں پہ شفٹیں. کیا ہوا بھائی؟ کمانا ہے. کس لیے؟ بچوں کے لیے. ابھی اس بچے کو کیا کر رہے ہو؟ ابھی اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ جو ابھی ضرورت ہے وہ نہیں دیتے، بعد میں. ہمارے مزاج کو سمجھے. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اللہ کے کام کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے کام کو اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں. جملے پر غور کریں. بچوں کا فیوچر بنانا ہمارا کام ہے یا اللہ کا؟ جواب دیجئے مجھے. وہاں آخر سے بھی جواب مجھے چاہیے. بچوں کا فیوچر بنانا اللہ کا کام ہے یا ہمارا؟ اللہ کا ہے نا. فی الحال ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے ہمارا؟ ہمارا کام ہم نے چھوڑ دیا. فی الحال ان کو کیا ضرورت ہے اس پر توجہ نہیں ہے. فیوچر بنانے چلے ہیں جو کہ اللہ کا کام ہے. ماں محنت کرتی ہے، ٹھیک، اچھی بات ہے. مجھے بتائیے پاکستان میں ہوتے آپ یا انڈیا میں کسی جگہ میں ہوتے تو وہاں بھی ایسے ہی کام کے لیے دوڑتے بھاگتے. وہاں تو گزارا کرنے کے لیے تیار ہے. وہاں کوئی حوث نہیں. یہاں آنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. تو یہاں تو الحمدللہ دال روٹی اللہ دے رہا ہے. ایسی کیا بات ہے؟ اتنی بھی قیامت ٹوٹ نہیں پڑی ہے کہ دونوں کو نکل جانا ہے گھر سے باہر صبح اٹھ کے. بچے جو ہے کہیں ادھر کے ادھر ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا. اب وہ کیا کریں گے؟ کارٹون دیکھیں گے، کارٹون میں بھی زہر ہے. فلم دیکھیں گے، فلم میں بھی زہر ہے. ویڈیو گیم کھیلیں گے، اس میں بھی زہر ہے. پھر اس کے بعد جب وہ بعد میں تھوڑے سے بڑے ہوئے ماں باپ کو کہتے ہیں یو ایڈیٹ، میں تیری بات نہیں مانتا. ماں سے کہتا ہے who cares, I don't care. ماں باپ کہتے ہیں بچہ بگڑ گیا. بگاڑا کس نے؟ آپ نے بگاڑا. فیوچر بنانے کے چکر میں آپ نے اس کا بیڑا ہی غرق کر دیا. بعد میں رونے کا کیا فائدہ؟ آئیے رسول اللہ سے آج یہ سنت بھی حاصل کر کے جائیں. بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، ٹائم کچھ نکالیں. وہ بھی ایک بہت کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اگر آپ کہیں نا کسی کو کہ بھائی میں کہیں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، کہیں نہیں آ سکتا ہوں اس لیے کہ بچوں کو میں نے ٹائم دیا، بچوں کے ساتھ رہوں گا، یقین جانیے کہ آپ ایک عظیم کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی پرابلم شیئر کریں. اسکول میں کیا ہوا، تمہیں کیا پرابلم ہے، تمہارے سوال کیا. لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ رہے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں سوال آ رہے ہیں. لوگوں کو ہمارے بچوں کے پیچھے لگایا گیا ہے. اسکول میں ادھر ادھر اس قدر زہر عام کیا جا رہا ہے. اس زہر کو لے کر بچے آتے ہیں، اندر ہی اندر کوڑتے رہتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں. پوچھتا ہے کوئی بچہ آ کے بھائی تھک کے آیا ہوں میں، سو جاؤ، سونے دو جاؤ. نتیجہ زیرو. بچے آہستہ آہستہ بگڑتے چلے جاتے ہیں. میں اگر اس ماحول میں کوئی کہنا کہ بچے میرے بگڑ جائیں تو میں تو بچوں کو کبھی قصوروار نہیں ٹھہراتا. پیغمبر کا طریقہ بچوں کے ساتھ ٹائم نکالتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کتنے قصے ہیں، شیرین قصے، لطیف قصے، جس میں بچوں نے یہ کہا ہے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے تاکہ ہمارے سر پر رسول اللہ کا ایسا نبی ہے ہمارا، ایسا شفیق. جب کوئی آ کر کے غلطی کرنے کے بعد عذر پیش کرتا نا، پیغمبر کو سب پتا ہے اللہ کی طرف سے وہی ہو جاتی ہے، یہ مکار ہے. پیغمبر کہتے چلو میرا اخلاق ہے نا. وہ عذر پیش کر رہا، بہانہ کر رہا، ٹھیک ہے مان لیتے. پھر وہ واپس جا کے مذاق اڑاتے کہ کان کا کچا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نبی کا کان کا کچا ہونا تمہارے لیے بھلائی ہے. اگر نبی ہاتھ اٹھا دے نا برباد ہو جاؤ گے، تم کہیں کے نہیں رہو گے. شکر کرو کہ نبی نے تمہارے بہانے سن لیے، اس کو سب پتا ہے. آکے بہانے کرتے یا رسول اللہ نہیں ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، میں تو ایسا میں نے نہیں کیا تھا، میرے باہر کو بہت اچھا شریف. کتنے شریف بنتے تھے بز میں آ کر. مسلمانوں نے اس کو صحیح مان لیا. نہیں کیا کیا؟ صلوات پڑھے محمد.
माशाल्लाह किबला माशाल्लाह जितना फ्रॉड, जितनी मक्कारी तारीख में नजर आती है, सबको उन्होंने हकीकत समझ लिया, इसीलिए जीरो को हीरो बना दिया, हीरो को जीरो बना दिया। सलमान 10वें दर्जे पर फाइज हैं, सहाबियों में शुमार नहीं होता, कभी नाम भी आता है तो बड़ी मुश्किल से नाम निकलता है। अबू ज़र का नाम लेते हुए दम निकलता है। अम्मार यासिर की वो ठीक तो है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो ऐसा वैसा, क्या हुआ ऐसा वैसा। फिर नबी अगर तमाम सहाबा सही है तो फिर इनकी तरफ क्या तवज्जो नहीं है? अजीब बात है कि नहीं है? दो बड़ी शख्सियात हैं, दो बड़ी शख्सियात को कितना उठाया जाता है। चलिए जितना भी है उठाया जाए, हमें कोई हरज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जरा आकर के करीब देखें बज़्म रसूल में कि रसूल किसे चाहते हैं। सुभान अल्लाह। देखें कि रसूल किसे चाहते हैं। ऐसा अजीम अखलाक का पैकर कुछ ऐसे शरीर लोग थे कि जिनके ना आने की खबर पैगंबर को होती ना कि आज वो नहीं आए हैं, तो कहते परवरदिगार तेरा शुक्र, अब तुम सर पे उठा के फिरो, सुभान अल्लाह। दिल में बसाओ, सर पे उठाओ, तुम्हारी मर्जी। पैगंबर उनके ना आने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। कुछ ऐसे साहबी हैं किसी दिन ना आते तो पूछते आज सलमान को क्या हुआ, सुभान अल्लाह। आज अबू ज़र क्यों नजर नहीं आ रहे, मिक़दाद कहाँ रह गए हैं। ऐसे साहबा भी हैं जिनकी जुदाई पैगंबर बर्दाश्त नहीं कर, और कुछ ऐसे भी जिनको बज़्म से भी उठा के कहते हैं खूब माननी, मर्जी है तुम्हारी, जो पैगंबर के निकाले हुए उनको बसा लो, और जो पैगंबर के बसाए हुए उनको निकालो। निकाला कि नहीं निकाला? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी इस महफिल का टाइम, मेरा नहीं, मेरी महफिल का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन मैं चाहूंगा चंद बातें दरमियान में, इसलिए कि थोड़ा सा आपके मिजाज को भी बहलाना पड़ता है, वरना फिर बातें तल्ख जो है आदमी सुनते सुनते परेशान हो जाता है। कहते हैं ना नश्तर लगाने से पहले रुई के साथ थोड़ा सहलाया जाता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा सहलाया जाता है, फिर उस तरह हम कोशिश करते हैं कि आप हमारे साथ चलें। तैयार है ना? बिस्मिल्लाह। पैगंबर इस्लाम का एक अखलाक ये था, सलवात पढ़िए मोहम्मद कि जब कोई वारिद होता तो उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। पैगंबर का अखलाक है, हम लोग परवाह नहीं करते, आए जाए कोई बड़ा बुजुर्ग आए, हमारे यहाँ तो अंग्रेजी में कहते सो व्हाट, तो क्या भाई तुम्हारे अब्बू आ गए घर में, तो क्या पता है दादा बाहर जरा टहल के घर में दाखिल हो गए, तो क्या उठ के दौड़ के जाना चाहिए, असा को थामना चाहिए, जूतियां अपने पैरों से अपने हाथों से उतारनी चाहिए। घर में कोई बुजुर्ग है और उस बुजुर्ग का एहतराम नहीं है तो उस घर पर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं, और जिस घर में बुजुर्ग हो और उसका एहतराम बाकी होता है तो उस घर पर अल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह बरकतों को नाजिल करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अशैख़ु फिल बैत कन्नबी फिल उम्मा, किसी के घर में बुजुर्ग का वजूद वैसे ही बरकत वाला है जैसे उम्मत में नबी का वजूद। हम क्या करते हैं? हमारे बच्चों को तरबियत मिलनी चाहिए। माँ क्या है? कोई मामूली चीज नहीं है। बाप क्या है? कोई मामूली इंसान नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर खुदा के अलावा भी सजदे का हुक्म होता तो मैं हर बच्चे को कहता कि बाप का सजदा करे। बेशक बेशक। अल्लाह के नबी बुजुर्ग होता तो उसके एहतराम में। अब देखे ना कि पैगंबर की परवरिश में जिस चचा ने खूने जिगर से कोशिश की, उसकी जुदाई पर 1 साल पैगंबर गिरिया करते रहे। पैगंबर हैं,
میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کہاں ہیں؟ میں نے کہا جس نبی نے دنیا میں جدائی برداشت نہیں کی، کیا قیامت کے دن وہ جدائی برداشت کر لے گا؟ جبکہ سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ذرا سوچو، دنیا میں برداشت نہیں کی، جدائی برداشت نہیں کی۔ احترام، اپنی چچی کو ماں کا رتبہ دیتے تھے اور احترام، ایسا احترام دور دور تک۔ حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کی خبر ہوئی کہ وہ آئی ہے مدینے میں، پیغمبر اسلام استقبال کے لیے چلے۔ یا رسول اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں کردار دے رہا ہوں، اگر وفادار بیوی ہے نا تو اس کی سہیلیاں بھی استقبال کے قابل ہیں۔ اپنی زوجہ کے ساتھ جو پیار تھا اور محبت تھی، اس سے اندازہ لگاؤ۔ پھر کریم گھرانے کو اسپیشل آپ کی طرف سے پروٹوکول ملتا تھا، جس کا گھرانہ کریم ہوتا تھا، یعنی سخی ہوتا تھا، سخاوت۔ حاتم طائی حضور کی رسالت سے پہلے مر گیا تھا، اولاد اس کی مومن ہوئی۔ اور یہ بھی آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ حاتم طائی کی ساری اولاد خالی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئی، بلکہ علی کی ولایت کا کلمہ پڑھ کے مومن بھی ہوئی۔ سخت ترین محبت علی کا امتحان دینے والی دو ہستیاں، ایک ادے بن حاتم طائی ہیں اور دوسرے میثم تمار ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے سخت ترین امتحان لیا گیا، سخت ترین۔ ایسا امتحان کسی عاشق علی سے نہیں لیا گیا، ایسے محب علی صاحب سے تو کبھی کوئی لے تو ہم تو پتہ نہیں کتنی جلدی گیو اپ کر جائیں کہ ٹھیک ہے بھائی جو تم کہتے ہو وہی صحیح۔ یہ کون ہے؟ اس کریم گھرانے کا نتیجہ۔ جب وہ اسیر ہو کے آئے تھے نا اس کی بہنیں، کہا ان کو الگ کرو۔ کہا رسول اللہ آپ امتیازی سلوک کر رہے؟ کہا نہیں امتیازی نہیں، ہم کردار کو عظمت دے رہے ہیں۔ کریم گھرانے سے ہے، یہ سخی گھرانہ ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے جنگیں کی ہیں، جنگیں، ہر جنگ پیغمبر کی دفاعی پوزیشن تھی، دشمن نے یلغار کی، مقابلہ کیا، لیکن اس میں بھی پہلی مرتبہ دنیا میں اس عرب کی سرزمین میں ایسا ہوا کہ جو بھاگ جائے اس کا پیچھا نہ کرو، عورتوں پر حملہ نہ کرو، بچوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، قیدیوں کو رسی سے کس کے نہ باندھو، درختوں کو نہ کاٹو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، پیاسے کو فوراً پانی پلاؤ، دشمن لشکر کے زخمی کو فوراً اس کی مرہم پٹی کے لیے چلے جاؤ، اور اس کا آج ہیومن رائٹس بنے ہیں، پیغمبر نے سب سے پہلے ہیومن رائٹس کی بنیاد رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں نا۔ آج کہتے ہیں ایک مزدور 5 دن کام کرے 2 دن ریسٹ کرے۔ حضور کی بیٹی فاطمہ کے پاس بھی ایک کنیز آئی تھی، پیغمبر اسلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر فضا سے کہتی ہے نہیں 5 دن کام کر کے 2 دن ریسٹ نہیں، 1 دن تم کام کرو گی 1 دن میں کام کروں گی۔ سبحان اللہ۔ ایسا آپ کو دنیا میں کہاں مل سکتا ہے نمونہ؟ اخلاق نبی کو سمجھیں اور آل رسول کو سمجھیں، یہ جدا نہیں ہے۔ یہ پیغمبر اسلام جب بستر پہ جاتے اللہ کی عبادت کر کے جاتے، یہاں تک کہ اللہ نے کہا بس بھی کرو میرے حبیب۔
قم اللیل الا قلیلا. قربان جاؤں ایسے عابد اول پر کہ جس کی عبادت کو خود معبود کہہ رہا ہے کم کرو. اللہ اکبر. ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، اتنی جمائیاں لیتے رہتے ہیں، جلدی جلدی پڑھو، ختم کرو، جلدی بستر پہ چلے جاؤ. پڑھتے بھی ہیں تو، ورنہ تو بھائی بعد میں پڑھ لیں گے. کیا ایسے ہی کوشش کر کے دیکھیں، ایک فجر کی نماز کی آپ پابندی کریں، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، آپ کے روزی روٹی میں برکت دے دے گا، آپ کے گھر پر فرشتوں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا. آپ صبح اٹھ کے تو دیکھیں، اللہ کو پکاریں تو صحیح. دیکھو جانور باہر پرندے پکارتے ہیں، وہ چہکتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کائنات ساری اس کی تسبیح کری اور ہم بستر پر پڑے ہوئے پھر کہتے ہیں اللہ ہمیں دیتا نہیں. اخلاق کو پائیں پیغمبر اسلام کی تاکہ ہماری زندگی آباد ہو. بہت زیادہ میں نے ٹائم لیا، میں دعا کرنے جا رہا ہوں. ہاتھوں کو اٹھائیں، بہترین موقع ہے دعا کا. دعا کے لیے 5 چیزیں چاہیے، اس کو سن لیں. 1 باطہارت ہونا چاہیے. مجھے امید ہے الحمدللہ آپ سب باطہارت ہیں. 2 ذہن و دماغ کو دنیا داری سے الگ کر کے ایک اچھے مقام پر بیٹھنا چاہیے. آپ بہترین جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. 3 دعا سے پہلے محمد اور آل محمد کا ذکر کریں، اس پر درود بھیجیں جو کہ آپ نے بھی کیا. صلی اللہ محمد وآل محمد. 4 دعا کے لیے بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد ہے، جو کہ آپ نے نماز عشاء پڑھنے کے بعد دعا کے لیے اپنے آپ کو یہاں پر پیش کیا. 5 واسطہ آپ نے محمد اور آل محمد کا، اس سے کوئی بڑا واسطہ نہیں. کسی شاعر نے کہا ہے کہ بچے ہیں زیب دوش رسالت میں آپ 2. بچے ہیں زیب دوش رسالت میں آپ 2. ہے شاخ ایک جس پہ کھلے ہیں گلاب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد والا شعر ہے جو دعا کے لیے ہے، بہت بہت اہم شعر ہے. غور سے سنیں، یہ حقیقت ہے، شاعری نہیں ہے، بلکہ مجبوراً ایک حقیقت شاعری میں آ گئی ہے. اس کو شاعری نہ کہیں، حقیقت. بچے ہیں زیب دوش رسالت میں آپ 2. ہے شاخ ایک جس پہ کھلے ہیں گلاب 2. کم مانگو واسطے سے اگر اہل بیت کے، اللہ یہ کہے گا اسے بے حساب دو. کم مانگو واسطے سے اگر اہل بیت کے، اللہ یہ کہے گا اسے بے حساب. ہاتھوں کو اٹھائیے. شک کسی کا ہے تو ابھی دور کر لے خدا کے لیے، اور واقعی اس کا شک دور نہیں ہوتا ہے نا، تو اس محفل میں جو دعا کی کیفیت ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ آج کی اس محفل میں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور جو دعا ہوگی وہ ضرور انشاءاللہ مستجاب ہوگی. ہاتھوں کو اٹھائیں. پروردگار تجھے تیرے نور اول کا واسطہ، تیرے اس حبیب کا واسطہ کہ جس کے صدقے میں تو نے کائنات کو خلق کیا. پروردگارا تیرے اس حبیب کی آل کا واسطہ کہ جس کے صدقے میں تو نے کائنات کی بقیہ چیزوں کو پیدا کیا. پروردگار اس حبیب کے عاشقوں کا واسطہ، محبوں کا واسطہ، محفل کا واسطہ، میلاد کا واسطہ، اس کی ایک ایک پل کا واسطہ، اس کے اخلاق کا واسطہ، اس کے اوصاف کا واسطہ، اس کے قرآن کا واسطہ، اس کی تمام تر کردار کی فضیلتوں کا واسطہ. پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. دیکھیں وہ پیچھے سے آواز آ نہیں رہی ہے،
بلند آواز میں آمین کہیں تاکہ یہ عرش تک جائے. ہاتھوں کو اٹھائے. پروردگار ہماری ہر لغزش کوتاہی اور گناہ کو معاف فرما. الہی و ربی و مولائی تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہے. ہمارے تمام تر جملہ حاجات کو بر لا. جو پریشان حال ہے کہ اس کی پریشانی کو دور فرما. جو مشکلات کا شکار ہے اس کی مشکل کو آسان فرما. پروردگار جو بیمار ہے اسے شفا کامل عاجل عطا فرما. جو بے روزگار ہے اسے روزی حلال سے مالا مال فرما. جو باروزگار ہے اسے حقوق کے فرائض کے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. الہی ہمارے بچوں کی تربیت میں ہماری مدد فرما. پروردگار جو صاحب اولاد نہیں ہے، خاص کر کچھ خاص افراد نے مجھے کہا ہے اور میرے ذہن میں ان کے نام ہے، پروردگار ان کو اسی سال اولاد نرینہ کی دولت، پروردگار اولاد نرینہ کی دولت عطا فرما. الہی جن کے پاس اولاد ہے ان کی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. الہی اور ربی و مولائی ہمارے بچوں کو ماحول کے زہریلے اثرات سے محفوظ فرما. پروردگارہ جوانوں کو غیرت عطا فرما. پروردگارہ ہماری بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہماری ماں بہنوں کو عفت و حیا کا زیور عطا فرما. الہی اور ربی و مولائی ہمارے جوانوں کو دین کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بزرگوں کو اپنے حقوق کے صحیح انجام دینے کی توفیق عطا فرما. الہی ہمارے علماء حق، علماء اعلام، مراجع اعظام، رہبر انقلاب اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. الہی دنیا بھر میں جتنے بھی مؤمنین و مؤمنات ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی دشمنان اہل بیت، دشمنان قرآن، دشمنان رسول اور اہل رسول دشمنی میں لگے ہوئے، پروردگار اگر ان کی ہدایت کا امکان ہے تو ان کی ہدایت فرما، اور اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کی شرارتوں میں انہی کو مبتلا فرما. الہی و ربی و مولائی مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ظالمین کو نیست و نابود فرما. مظلومین کی نصرت فرما. پروردگارہ ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. امام کی عالمی حکومت میں ہم سب کو شریک اور حصہ دار فرما. الہی ہمارے تمام مرحومین و مرحومات جہاں جہاں بھی جس حالت میں بھی اس دنیا سے گئے، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما. ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. ہمارے ماں باپ پر رحمتوں کی بارش فرما. الہی اور ربی و مولائی ہماری کوتاہیوں کو ایک بار پھر درگزر فرما. پروردگارہ اس محفل کے انتظام کرنے والوں کو، اہتمام کرنے والوں کو، اس میں حصہ ڈالنے والوں کو، اس میں شریک ہونے والوں کو، اس میں حاضر ہونے والوں کو، ہمارے خواتین، ہمارے جتنے بھی یہاں مرد حضرات ہیں، ان سب کو پروردگار سننے والے، سنانے والے، پڑھنے والے اور ہر اس شخص کو کہ جو اس محفل سے جڑ گیا ہے، پروردگار اپنے رزق حلال سے مالا مال فرما. ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس مرکز کو آباد فرما. دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. اس کی ترقی و تعالی کے سارے راستے کھول دے. الہی و ربی و مولائی ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما. ہم سب کے آقا و مولا کو ہدیہ تبریک و تہنیت بھیجنے کے لیے اپنے زمانے کے امام کو جو وارث ہیں اس جشن کے، ان کو خوش کرنے کے لیے 3 دفعہ بلند ترین اخلاص کے ساتھ دل کھول کر صلوات پڑھیے. محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.